آدمی سوچتا ہے پنجابی میں، پشتو میں، سندھی میں، اردو میں اور بولے، اگر اپنی ہی زبان میں تو آسانی سے بول سکتا ہے نا، اور اگر انگریزی میں بولنا پڑے تو ماشاء اللہ جو ایم اے پاس بھی ہیں، انگریزی پاس بھی ہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے جی۔ کسی دوسرے کی زبان میں کوئی رائے دیں گے آپ؟ بھائی جو دل کو آگ لگی ہوئی ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کو اپنی زبان میں ہی، مادری زبان میں ہی آدمی بیان کر سکتا ہے نا، وہ کسی دوسری زبان میں کیسے بیان کرے گا؟ آپ دیکھیے 1835 سے لے کر اب تک آپ کی زبان بندی کر دی، اس لیے کہ آپ آزاد رائے نہ رکھیں اپنی قومی ضروریات کے مطابق جی۔ تو انبیاء کی تعلیم کے بالکل برخلاف، انبیاء علیہم السلام کو اللہ پاک بلسانی قوم ہی بھیجتے ہیں، ان کی زبان میں بات کریں، اور یہاں اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی سامراجی اور فرعونی نظام کی زبان آپ پر مسلط کر دی تو آزادی رائے سلب ہو گئی۔ جب آزادی رائے سلب ہو گئی تو 1857 کے بعد انہوں نے کہا جی اب مشاورت بھی انگریزی میں ہوگی جی۔ چنانچہ پورے اگلے 100 سال میں 1935 تک، 1835 سے 1935 کا 100 سال گزرا، تو اس پورے دورانیے میں بتدریج انہوں نے کہا رائے وہ ہوگی جو انگریزی میں آئے گی، پنجابی میں رائے آئی، اردو میں رائے آئی، سندھی میں آئی، پشتو میں آئی، بنگالی میں آئی، وہ معتبر نہیں۔ بنگالیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے، سندھیوں سے انگریزی میں رائے لی جا رہی ہے۔ وہ کتنے سندھی ہیں جو انگریزی میں رائے دیں گے؟ اچھا، جو انگریزی میں رائے دیں گے وہ انہی کے پالتو ہوں گے، کیونکہ انگریزی انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہی سے ہی کہ رائے دینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا یہاں سے لیڈر باقاعدہ آکسفورڈ اور پتہ نہیں لندن میں پڑھا کر انہیں ہاں جی وہ سامراجی فلسفہ ان کے حلق میں ڈالا گیا اور پھر تمہارے لیڈر بنا کر یہاں بھیج دیا گیا۔ اور جب ایسے بہت سارے لیڈر بن گئے تو پھر پہلے لیجسلیٹو کونسل بنائی جی، جس میں ان تمام کو ممبروں کو بھرتی کیا، پھر کہا جی اب الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے مطابق آپ کا ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہوگا ہاں جی، انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت۔ اس ایکٹ میں، اس نظام میں آپ وہاں رائے دیں گے انگریزی میں، مشورہ دیں گے۔ بھائی جس کو تمہارے حکم پڑھنے کے لیے انگریزی کے لیے ترجمہ نگار کی ضرورت ہے، وہ حقیقی مشاورت کی بحث میں شریک ہوگا، اور اگر کوئی شریک ہوگا تو وہ وہی ہوں گے جو برطانوی سامراج سے تعلیم حاصل کر کے آئے، چاہے وہ کانگریسی ہو، مسلم لیگی ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، یونینسٹ پارٹی کا ہو، انگریزی میں تو وہی بولے گا جو ان کے خیالات، ان کی آراء، ان کے سرمایہ دارانہ پس منظر، ان کے جاگیردارانہ پس منظر، فیوڈل لارڈز اور کیپٹلزم کے تناظر میں وہ گفتگو کر رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا؟ اور وہ ممبر بھی کون ہوگا اور اس کو منتخب بھی کون کرے گا؟ جو بی اے پاس ہوگا جی۔ اس زمانے میں جہاں بی اے پاس ایک ضلع کے اندر 1 یا 2 ہوتے تھے جی، تو وہاں وہ منتخب ووٹ دے گا، ووٹ دینے کا حق اسے ہے، باقی عوام کو ووٹ دینے کا، کیونکہ جو انگریزی بولتا ہے بھوک اسی کو لگتی ہے نا، پنجابی سندھی بولنے والے کو تو لگتی نہیں، نہ اردو بولنے والے نہ پشتو بولنے والے کو لگتی ہے۔ اس کی تو نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کسی کپڑے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور احتیاجات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، صرف اسی کو لگتی ہے جس کو انگریزی پڑھی ہوئی ہے جی۔ تو زبان مسلط کر دی۔ مشاورت بھی کس میں؟ انگریزی میں۔ اچھا جی، فیصلہ سازی بھی کس میں؟ اسی میں۔ مشاورت کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟ تو فیصلہ بھی اریکم ما ارا